بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا تعلق ہے عشاء کی نماز میں قرأت کرنے سے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ جابر بن عبداللہ بن حرام الانصاری السلمی رضی اللہ عنہما، یہ وہ صحابی ہیں جو بیعت عقبہ میں بھی جنہوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے سوائے غزوہ بدر اور احد کے۔ ان دو غزوات میں وہ شریک نہ ہو سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد گرامی نے ان کو روکا تھا کہ یہ اپنی بہنوں کے پاس مدینہ میں ہی ٹھہرے رہیں، اور جب ان کے والد گرامی عبداللہ بن حرام، وہ بھی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طیبہ عورت سے شادی کی، یعنی بیوہ عورت سے شادی کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ جابر، آپ نے بیوہ عورت سے شادی کیوں کی؟ تو یہ کہنے لگے کہ میری بہنیں ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی بڑی عورت ان کے پاس رہے جو ان کا خیال رکھے۔ تو شادی کے بعد اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن حرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تمام غزوات میں شریک رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں احادیث بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور آج کی حدیث کے راوی بھی یہی ہیں۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک خاص جگہ تھی جہاں پر بیٹھ کر یہ درس دیا کرتے تھے، حدیث کا علم لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور پھر مدینہ میں ہی 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس حدیث میں ایک اور صحابی ہیں جن کا ذکر ہم کریں گے، ان کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاذ بن جبل بن عمر بن اوس الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ، یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ بدر میں، اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات تھے ان میں بھی یہ شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں ان کو یمن کی طرف بھیجا، معلم بنا کر، داعی بنا کر، دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے ایز اے ٹیچر ان کو یمن کی طرف بھیجا، اور قاضی بنا کر بھیجا۔ ان کو الوداع کیا اور پھر ان کے لیے دعا بھی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ واپس آ گئے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا، شام کا گورنر ان کو مقرر کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، اور پھر یہ 18 ہجری میں وفات پاتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت ان کی عمر صرف 34 سال تھی، 34 ایئرس۔ تو اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی فانہ یصلی وراءک الکبیر والضعیف وذو الحاجہ، کہ اے معاذ، آپ ان کو جب نماز پڑھاتے ہیں تو اس میں سبح اسم ربک الاعلی اس کو تلاوت کر لیا کریں، والشمس وضحاها اس سورت کو تلاوت کر لیا کریں، سورۃ اللیل واللیل اذا یغشاها اس کو تلاوت کر لیا کریں، کیونکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ بزرگ بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی اپنی مجبوری یا کام کی وجہ سے ان کو کوئی ضرورت اور حاجت بھی لاحق ہوتی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں ہی دوسری جگہ پر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 6106۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ادا کیا کرتے تھے،
اور اس کے بعد یہ اپنے قوم یعنی بنو سلمہ قبیلے میں جاتے اور وہاں پر جا کر ان کو جماعت کروایا کرتے تھے. اس جگہ پر یہ امام تھے، لیکن ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بھی نماز کو ادا کروں، اور کچھ سیکھنے کو اور نماز کا طریقہ سیکھنے کو مل جاتا تھا. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے موقع پر تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے. کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یأتی قومہ فیصلی بہم الصلاۃ، کہ حضرت معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے اور پھر اپنی قوم میں آ کر ان کو نماز پڑھاتے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے نماز شروع کی، عشاء کی نماز تھی، تو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. فتجوز رجل فصلى صلاة خفیفہ، تو ایک آدمی نے نماز کو ختم کیا اور اپنی نماز ہلکی سی نماز پڑھ کے تو چلا گیا. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا تو وہ اس بات پر ناراض ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ نے نماز کو جماعت کے ساتھ ترک کیوں کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا انا قوم نعمل بأیدینا ونسقی بنواضحنا وان معاذا صلی بنا البارحہ فقرأ البقرہ، کہ ہم لوگ دن کو کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ کو تلاوت شروع کر دیا، تو میں نے علیحدہ ہو کر اپنی نماز پڑھی اور پھر میں آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا افتان انت، 3 دفعہ فرمایا کہ معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو فتنے میں برپا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ صورتیں پڑھ لیا کریں، والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی، اور اس طرح کی دیگر جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کی قرأت کر لیا کریں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طرح والشمس وضحاها اور سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی، اور اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان کو عشاء کی نماز میں پڑھنا چاہیے. اور جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ان میں بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور ان میں کوئی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح لوگوں کا خیال رکھنا، امام کو جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے کا ایک بہترین انداز اپنایا اور وجہ بھی بیان کر دی، کہ علت بھی بیان کر دی کہ نماز میں اس لیے تخفیف کیا کرو، قرات کو اس لیے مختصر کیا کرو کہ تمہارے پیچھے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، تو تاکہ وہ لوگ اس بات سے پریشان نہ ہوں. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز میں جو قرات کی جائے تو وہ ان صورتوں کو قرات کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.